درگاہوں پہ جانے والوں، آستانوں پہ جانے والوں، مشائخین کی بارگاہ میں جانے والوں، کچوچا جانے والوں، دلی جانے والوں، اجمیر جانے والوں، منیر شریف جانے والوں، سب سے بڑی درگاہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ تحصیلدار کا آفس ہے۔ اگر یہاں پہ تمہاری کھیتی باڑی کا، زمین کا کاغذات کلیئر نہیں ہے تو کلکٹر کے ہاں جاؤ، ریونیو سیکریٹری کے ہاں، کہیں کلیئر نہیں ملے گا۔ اور اگر ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم بغداد چلے جاؤ یا کچوچا چلے جاؤ یا اجمیر چلے جاؤ، تمہاری کوئی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ بے شک، ماں باپ کی عظمت کو سمجھو، وہ عظمت والدین کو جب سمجھو گے تو عظمت مصطفیٰ بھی سمجھ لو گے۔ تو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عالم جلیل حضرت مولانا مفتی غلام مدنی اشرفی، حضرت مفتی عرفان صاحب، حضرت مولانا شرافت صاحب، حضرت مولانا اقبال صاحب اور دوسرے اجلاء علماء کرام، پیر طریقت حضرت سرور احمد صاحب، پیر طریقت حضرت مولانا حضرت عبدالشکور صاحب قادری، علماء اور مشائخ کے جھرمٹ میں میں علماء کرام سے، مفتیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کسی فاسق، فاجر، قاتل، زانی، شرابی، جواری، کبابی، سودخور، اپرادھی کی تعظیم اور توقیر، عزت اور رسپیکٹ کی جائے گی؟ کیا کسی فاسق کی تعظیم کی جا سکتی ہے، فاجر کی تعظیم کی جا سکتی ہے، قاتل کی تعظیم کی جا سکتی ہے، زانی کی تعظیم کی جا سکتی ہے، شرابی کی تعظیم کی جا سکتی ہے، جواری کی تعظیم کی سکتی ہے، سود کے لین دین کرنے والے کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ تو مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب جواب دیں گے، امام صاحب جواب دیں گے، فاسق اور فاجروں، قاتلوں، زانیوں، شرابیوں، جواریوں اور کبابیوں کی تعظیم، توقیر، رسپیکٹ، عزت کرنا حرام ہے، بے شک، اشد حرام ہے۔ یہی تعلیمات مصطفیٰ ہے، یہی حکم الہی ہے، یہی اسلامک میسیج ہے، سندیش ہے کہ فاسق، فاجر، زانی اور شرابی کی تعظیم و توقیر مت کرو۔ پھر میں نے دوسرا سوال مفتی صاحب سے کیا، مولانا صاحب سے کیا، امام صاحب سے کیا، پیر صاحب سے کیا۔ پیر صاحب یہ بتائیے، مفتی صاحب یہ بتائیے، فقیہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی کا توجہ چاہتا ہوں میں، پھر میں نے دوسرا سوال کیا، اگر کسی کا باپ اگر فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، یا کسی کی ماں اگر فاسقہ اور فاجرہ ہے، تو کیا بیٹا اپنے فاسق، فاجر، قاتل، زانی، شرابی، جواری، کبابی، سودخور، اپرادھی ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرے گا؟ تو مولانا صاحب جواب دیں گے، مفتی صاحب جواب دیں گے، امام صاحب جواب دیں گے، پیر صاحب جواب دیں گے، بھتیجا تو عزت نہیں کرے گا، بھانجا تو عزت نہیں کرے گا، برادری کے لوگ تو تعظیم نہیں کریں گے، کمیونٹی کے لوگ تو تعظیم نہیں کریں گے، وارڈ کے لوگ تو تعظیم نہیں کریں گے، علاقے کے لوگ تو تعظیم نہیں کریں گے، لیکن بیٹے اور بیٹی پر واجب اپنے فاسق، فاجر، باپ، گنہگار باپ کی تعظیم و توقیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غازی دورہ۔ آخر ماں باپ میں کیا کوالٹی ہے؟ ماں باپ میں کون سی وشیشتا ہے؟ ماں باپ میں کون سا ایڈجیکٹیو ہے؟ ماں باپ میں کیا خصوصیت ہے؟ کون سا ایسا وصف عظیم ہے کہ اپرادھی ہونے کے باوجود قابل تعظیم، گنہگار ہونے کے باوجود تعظیم، فاسق و فاجر ہونے کے باوجود قابل تعظیم، زانی و شرابی کے ہونے کے باوجود قابل تعظیم؟ آخر میں کون سی کوالٹی ہے؟ میں نے کہا، پھر سوال کیا، اگر باپ زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کبابی ہو، اور بیٹا وقت کا مفتی اعظم ہو، محدث اعظم ہو، مجدد اعظم ہو، شیخ الاسلام ہو،
تاج الشریعہ ہو، وقت کا وہ محقق ہو، مفسر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کتب ہو، غوث ہو، سالک ہو، ولی کامل ہو اور باپ اپرادھی ہو، چور و ڈکیت ہو، کہا مفتی آدم ہو یا محدث آدم، اپنے گنہگار ماں باپ کی تعظیم کرنا واجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آخر ماں باپ میں کیا کوالٹی، اسی حقیقت کو تم سمجھ لو گے، اسی واثقتا کو تم سمجھ لو گے، اسی صفت کو سمجھ لو گے، تم اپنے ماں باپ کی بھی عظمت کو سمجھ لو گے اور اپنے نبی کی بھی عظمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کا مقام یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلِ اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں مت کہنا، نہ جھڑکنا، اور اگر بات کرنے کا موقع ملے تو نرمی سے بات کرنا، سافٹ طریقے سے بات کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تم کعبے کو دیکھو گے تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مینا کو دیکھو گے تو مینا کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مزدلفہ کو دیکھو گے تو مزدلفہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم عرفات کے وادیوں کو دیکھو گے تو عرفات کی وادیوں کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم صفا و مروہ کو دیکھو گے صفا مروہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مقام ابراہیم کو دیکھو گے تو مقام ابراہیم کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم مستجاب کو دیکھو گے تو مستجاب کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم باب کعبہ کو دیکھو گے تو باب کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، تم کعبۃ اللہ کو دیکھو گے تو کعبۃ اللہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن قسم خدا کی اگر تو نے محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لیا تو تجھے حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، حضور غازی دوران، سبحان اللہ۔ آخر ماں کے چہرے میں اللہ نے کیا کشش دی؟ ہم نے محبت سے کعبے کو دیکھا، صرف ثواب ملا، ہم نے محبت سے مقام ابراہیم کو دیکھا، ثواب ملا، ہم نے محبت سے مستجاب کو دیکھا، ثواب ملا، ہم نے محبت سے قرآن کو دیکھا، ثواب ملا، ہم نے محبت سے مستجاب کو دیکھا، ثواب ملا، محبت سے ہم نے حتیم کو دیکھا، ثواب ملا، لیکن جیسے ہی ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھا حج مقبول حج مبرور کا ثواب ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ماں کا چہرہ کتنا اٹریکٹیو ہے اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے، سبحان اللہ۔ اسلامی نقطے نگاہ سے۔ ماں کو پہچانو، باپ کو پہچانو، تم سب کو پہچان پاتے ہو، نہیں عزت کر پاتے ہو تو اپنے ماں باپ کی۔ بے شک۔ یاد رکھیے ہر ایک کی خدمت کا توجہ چاہتا ہوں، دائرہ متعین ہے، ہر ایک کی خدمت کا دائرہ متعین ہے۔ اتنا خدمت کرو گے، اتنی سیوا کرو گے، کام سبکدوش ہو جاؤ گے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا دائرہ متعین ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دائرہ متعین ہمارے نبی کرتے۔ جیسے ہم سے کوئی پوچھتا کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کریں تو ہم کہیں گے جیسے تمہارے آقا نے کیا تھا، جیسے رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا، جیسا محمد عربی نے کیا تھا، جیسا شفیع المذنبین نے کیا تھا۔ آقا کا حال یہ ہے، میرے آقا کا عالم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ حضرت عبداللہ کا سایہ اڑ گیا، اور جب خدمت کی دہلیز تک پہنچے، عمر کے اس حصے میں پہنچے جس عمر میں ماں باپ کی خدمت کی جا سکتی ہے، تو ماں کا سایہ اڑ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا، نہ ماں کی خدمت کا موقع ملا، اس لیے دائرہ متعین نہیں ہو پایا، دائرہ مقرر نہیں ہو پایا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کی اتنی عمر فرماتا، اتنی عمر عطا فرماتا کہ حضور ماں کی بھی خدمت کرتے، باپ کی خدمت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت آمنہ کو اتنی عمر دی نہ حضرت ابو عبداللہ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا سایہ اٹھا کے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا دائرہ ہی متعین نہ ہونے پائے، جتنا کرو کم